بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا الکریم وبعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ويصله برمضان۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2431۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس دوسرے درس میں میں آپ کو شب برات کیا صحیح اور کیا غلط کے موضوع پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کے پاس اچھے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے رہوں۔ محترم ناظرین، اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں جس چیز کا خصوصی طور پر اہتمام کرتے تھے وہ روزہ تھا۔ روزہ کے علاوہ آپ کسی بھی چیز کا خاص طور پر اہتمام نہیں کرتے تھے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس شب برات یعنی 15ویں شعبان کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی رات سے موسوم کرتے ہیں، لیکن اس کا کتاب و سنت کے اندر کوئی ثبوت نہیں۔ ہاں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت آئی ہے کہ اس کے اندر شب قدر آتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل العشر شد مئزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، یعنی جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیدار ہوتے، اہل خانہ کو بیدار کرتے اور پورے طور پر کمر بستہ ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت میں لگ جاتے۔ لیکن 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں کہیں اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ ہاں، البتہ صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث ملتی ہے جو کہ اس طریقے سے ہے یطلع اللہ سبحانہ وتعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان وَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کو مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے اسی کو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھیں، اسی کے آگے اپنے سر کو جھکائیں، اسی طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کینہ کپٹ نہ رکھیں۔ محترم ناظرین کرام، اس مہینے کی فضیلت اور اس رات کی اہمیت کے سلسلے میں بہت ساری موضوع اور من گھڑت روایتیں بھی علماء کرام پیش کرتے رہتے ہیں۔ میں ان میں سے چند حدیث کا ذکر یہاں پر کرنا چاہوں گا۔ ایک حدیث جو عام طور پر پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس حدیث کے سلسلے میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے ھذا حدیث موضوع، یعنی یہ حدیث من گھڑت ہے، اس کا شریعت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لین دین نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہی نہیں، لوگوں نے محض اپنی طرف سے اس حدیث کو گڑھ کر اس رات کی فضیلت بیان کی ہے۔ دوسری حدیث جو عام طور پر یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کو آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور بنو کلب کے بکری کے بال کے برابر جتنے لوگ، اس سے بھی زیادہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اس رات میں معاف کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں امام ابن الجوزی اور دیگر لوگوں نے لکھا ہے کہ ھذا حدیث ضعیف، بلکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث یہ پیش کی جاتی ہے کہ لوگ اس مہینے کے یعنی یہ حدیث پیش کی جاتی ہے الصلاۃ الالفیہ کے نام سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جو شخص اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھتا ہے اور ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر لوح محفوظ میں وہ شخص بدبخت لکھا جا چکا ہے تو اس بدبختی کو کاٹ کر اسے نیک لکھ دیا جاتا ہے اور آئندہ 1 سال تک اس کے گناہوں کو اس لوح محفوظ کے اندر درج نہیں کیا جاتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سلسلے میں ابن الجوزی رحمہ اللہ نے الموضوعات کے اندر لکھا ہے ھذا حدیث موضوع جدا، کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ان تمام یہ جو حدیثیں پڑھی گئی یہ ساری کی ساری حدیث موضوع ہے، ضعیف ہے، من گھڑت ہے اور اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، چونکہ ہم لوگ شریعت کے ماننے والے ہیں اور شریعت کے اندر رہ کر ہم کتاب و سنت سے بغاوت نہیں کر سکتے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کر سکتے، چونکہ اگر ہم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی بھی طرح کی عبادت کرتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی سروکار نہیں تو وہ ساری کی ساری عبادتیں اسلام کے اندر ایک نئی چیز کی ایجاد ہے جو کہ بدعت کہلائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، کہ جو شخص شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہ ناقابل قبول ہے۔ لہٰذا اس ماہ کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صرف یہ کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عام دنوں کی طرح اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے کا اہتمام کریں جیسا کہ اللہ کے رسول کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ رب العالمین کو نفع و نقصان کا مالک سمجھے اور قبروں کے اندر چراغاں کرنے سے بچے، مسجدوں کو کمکموں اور روشنیوں سے منور کرنے سے بچے۔ اسی طریقے سے بلا وجہ نئے تہوار کے طور پر نئے کپڑے سلا کر اچھے کھانے پینے کا جو انتظام کیا جاتا ہے ان تمام چیزوں سے بچے۔ اگر ہم سب اس کو عبادت کے طور پر اگر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بجائے اس کے کیسا کا ہمیں ثواب دے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہ دے گا اور ہمارے ثواب میں کمی آ جائے گی، پھر ہم لوگ ناکام و نامراد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کے حدود میں رہ کر اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، بدعت و خرافات سے محفوظ رکھ، اور یا الہ العالمین اس مہینے کے اندر جو بدعت و خرافات کیے جاتے ہیں اے اللہ تو نے صحیح فہم عطا فرما، آمین۔